نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانا نور۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ احترام ہم نے بریلی شریف سے سیکھا ہے، کون رضا، کون رضا؟ ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں۔ میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلے، میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کون امام؟ جس امام نے فرمایا اگر محفل میں کوئی سید زادہ ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے تو سید زادے کو حصہ ڈبل دیا جائے، نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، اتنی چھوٹی بات، اللہ اللہ، اتنی باریک بات پر بھی وقت کے امام کی نظر ہے۔ کیا بات، اور تم کیا جانو امام احمد رضا کیا ہیں؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں جی اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے۔ ہیرے کی پہچان، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے۔ ہیرا کسے کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے؟ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ حیدری۔ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، حق ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، توجہ ہے آپ کی؟ جی عطا ہو، توجہ ہے آپ کی؟ عطا ہو، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جی سب کچھ اعلیٰ ہو، جی دادا بھی اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہو، باپ بھی اعلیٰ کیا ہو، بات ہے، ماں بھی اعلیٰ ہو، رشتہ دار بھی اعلیٰ ہو، اور پیر بھی اعلیٰ ہو، پیر بھی اعلیٰ ہو۔ جی جب اتنے اعلیٰ اعلیٰ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اللہ اکبر، شان ایسی ہے دنیا والے تو محبت میں تعریف کرتے ہیں۔ آؤ کسی غیرے سے نہیں، مارہرہ مطہرہ سے پوچھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے پوچھو، بتاؤ احمد رضا کی شان کیا ہے۔ اشرف ملت فرماتے ہیں، واہ واہ، اشرف ملت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی، جی کیا بات ہے، مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اے دشمنوں، جی فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، وہ ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، جی تم ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ اور یہ بات صحیح ہے، جو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے، سچی بات، شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، جی شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں، پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو، شعروں کی طرح شعر۔ ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے اسے قید کیا۔ واہ واہ واہ، ہمارے ایک شعر نے، کیا بات ہے، ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری۔ ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا،
اور شیر ہی پڑھ سکتے ہیں، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شیر پڑھ دے، اور یہ شیر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شیر کو ملا کہاں سے ہے؟ تو آ جاؤ، کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا، وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت یہی کیا بات ہے حضرت، یہی ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت۔ میرے امام نے مزاج دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ اللہ، نہ بس ایک جاں، غور کیجئے گا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا، جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو، ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا، کون احمد رضا جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے؟ ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے؟ تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی، اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے، امام احمد رضا کیا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے تو یہ سند ہوتی ہے۔ جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہیں بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے، عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید آل رسول مارہ ربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے آل رسول قیامت کے دن اگر خدا تو لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری فکر دور ہو گئی ہے، آج کے بعد مجھے خدا قیامت کے دن پوچھے گا کیا لائے ہو تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا وہ ذات ہے جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے، جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، جس پر محدثین ناز کرتے ہیں، جس پر علماء ناز کرتے ہیں، اور آج ہم جیسے غلام تو اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ اس مجدد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی فکر، جی امام اہل سنت کی فکر، جو کہ بہت سارے علماء اکرام نے اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ امام اہل سنت کی عظمت، جنہوں نے امام عشق و محبت کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا، محبت کی اور عشق رسول کی گھٹی پی لی،
پھر اس نے بھی وہی بولی بولی جو امام اہل سنت نے بولی. اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں ناموس رسالت ہے، اور ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے، پیر سلامت ہیں، پھر بھی ہماری زبان سے آج ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے. مگر یاد رکھو، ہم نے موجودہ دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا مرد مجاہد بھی دیکھا ہے. ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد مجاہد بھی دیکھا ہے، جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں وہی نعرہ لگایا تھا جو بریلی کے تاجدار نے لگایا تھا. اس نے پکار کے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ. عشق محبت، عشق محبت. واہ واہ واہ، بہت اچھا. آپ کو معلوم ہے اساتذہ بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ کرم فرما رہے ہیں. آپ پوچھئے علماء سے، جی انہیں اور انہیں، جہاں تک میں نے سیکھا اردو کے اعتبار سے، انہیں یہ اردو میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انہیں جانا، اور انہیں یہ قریب کے لیے جو سامنے ہو، انہیں جانا. امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا انہیں جانا. اور علامہ خادم حسین رضوی، جی کون؟ علامہ خادم کون؟ حسین رضوی. حسین کا خادم ہے، جی. نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے، نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے. کیا بات ہے. واہ. کون؟ جی. خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک پیغام دیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. لیکن ان کا خلوص، جی. ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی دیوانگی جب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو علامہ خادم کی نظروں کے سامنے سے مدینے تک پردے ہٹا دیے گئے. جمال یار سامنے ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.